عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے، اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کے پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزوہ نامی یہ بے جان دیوی صرف ایک پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ جہالت میں عربوں کے عظیم بت عزوہ کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیم پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں تین بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزوہ تھے۔ لات، منات اور عزوہ کو عرب زمانہ جہالت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزوہ ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام عزوہ کو حاصل تھا۔ لفظ عزوہ عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریظ، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوز و خرج عزوہ دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ لات، منات، عزوہ تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں ہیں، جبکہ عزوہ ان تینوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن، خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی تھی، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزوہ زمانہ جہالت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزوہ کے تین بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرق کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ عربوں کے نزدیک عزوہ عزت، حفاظت، افزائش، نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور ان لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزوہ کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دیویا نامی ایک پجاری عزوہ کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر چھاؤں کے تین درخت تھے۔ ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ چھاؤں کے اس درخت پر عزوہ کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزوہ کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس پر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر زمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔
جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومناتھ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 450 سالوں کے بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ غزوہ کے مندر کے قریب 3 چھاؤں کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے، لہٰذا آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک غزوہ نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، غزوہ، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ غزوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر غزوہ پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں غزوہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غزوہ تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔